میں ڈاکٹر فہیمہ مارواری کالج رانچی. ہماری پیاری بچیوں، آداب. بس آج میں آپ لوگوں کو سیمسٹر 4 کا پیپر 3 میں اقبال کی شخصیت اور فن پڑھاؤں گی. اقبال کے آباء و اجداد سپرت برہمن تھے اور کشمیر ان کا وطن تھا. 18ویں یا 19ویں صدی کے شروع میں ان کے بزرگوں نے اسلام قبول کر لیا اور ترک وطن کر کے سیالکوٹ میں آباد ہو گئے. گو کہ علامہ اقبال کو ہمیشہ اس بات پر افسوس رہا کہ ان کے آباء و اجداد بت پرست تھے. ساتھ ہی ساتھ ان کو اپنے برہمن نژاد ہونے اور بالخصوص سپرو ہونے پر فخر بھی تھا، کیونکہ سپرو کے معنی علم حاصل کرنے میں پہل کرنے والا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ برہمنوں کا یہ خاندان سب سے پہلے اسلامی فلسفہ و علوم کے حصول کی طرف متوجہ ہوا. ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا اور والدہ کا نام امام بی بی تھا. یہ دونوں بہت تعلیم یافتہ تو نہیں تھے، مگر انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت پر خصوصی توجہ کی. اقبال کے والد کم تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود مطالعہ کا شوق رکھتے تھے اور اپنی کوشش اور محنت سے اتنی صلاحیت پیدا کر لی تھی کہ اردو، فارسی کی کتابوں کا مطالعہ آسانی سے کر لیتے تھے. دیندار آدمی تھے اور تصوف کی طرف خاص رجحان تھا. اقبال نے اپنے والد کی صحبت سے بہت فیض اٹھایا. ایک خط میں علامہ اقبال لکھتے ہیں، ذرا غور فرمائیے گا: 1000 کتب خانے کی ایک طرف اور باپ کی نگاہ شفقت ایک طرف. اسی واسطے تو جب بھی متوقع ملتا ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور پہاڑ پر جانے کی بجائے ان کی گرمی صحبت سے فیض حاصل کرتا ہوں. گھر کا ماحول مذہبی تھا، اسی لیے اقبال بچپن ہی سے تلاوت کلام پاک کے شوقین تھے اور خوش الحانی سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. فجر کی نماز کے لیے والد کے ساتھ مسجد جاتے تھے. ان کے والد تو نماز کے بعد دیر تک وہیں اور وظائف میں مصروف ہو جاتے. البتہ اقبال گھر واپس لوٹ کر تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے. مسجد سے واپس آتے تو بیٹے کی آواز سن کر پھولے نہ سماتے. ایک دن بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا، کلام پاک یہ سمجھ کر پڑھا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہی مخاطب ہے اور یہ تم پر ہی نازل ہوا ہے. یہ نصیحت علامہ اقبال کو زندگی بھر یاد رہی اور اس کے بڑے اہم نتائج برآمد ہوئے. علامہ اقبال کلام پاک کے رموز و نکات پر مسلسل غور کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ ان کے رگ و ریشے میں ہدایت کر گئی، جس کے نتیجے میں ان کی پوری شاعری گویا کلام اللہ کی تفسیر بن گئی. اقبال کی عمر 4 سال 4 مہینے ہو گئی تو دینی تعلیم کے حصول کے لیے ان کو مکتب میں بیٹھایا گیا. وہیں ایک عالم دین تھے جن سے ان کے والد صاحب کے بہت اچھے مراسم تھے، مصروف تدریس تھے، جن کا نام سید میر حسن تھا، لیکن شاہ صاحب کے لقب سے پکارے جاتے تھے. انہی کے زیر تعلیم و تربیت میں علامہ اقبال اردو، فارسی اور عربی ادب کی تعلیم حاصل کی. جب کچھ بڑے ہوئے تو علامہ اقبال کا داخلہ اسکاچ مشن اسکول لاہور میں کر دیا گیا. شاہ صاحب بھی اسی اسکول سے وابستہ ہو گئے تھے. علامہ اقبال 1891 عیسوی میں مڈل اور 1893 عیسوی میں امتیازی نمبروں سے میٹرک پاس کیا اور یہیں سے انٹرمیڈیٹ کا بھی امتحان پاس کیا. اس کے بعد بی اے کی ڈگری کے لیے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لے لیا اور پھر یہیں سے فلسفہ میں ایم اے بھی کیا. تعلیم کے دوران فلسفے کے استاد پروفیسر مسٹر آرلینڈ سے بھی فیضیاب ہونے کا ان کو موقع ملا، جو اس وقت کے ایک اچھے استاد مانے جاتے تھے. اقبال کی فنی حیثیت سے اقبال اس میں بھی بہت اہم رول نبھاتے ہیں.
اقبال اس ادب کے قائل تھے جو زندگی کو سنوارنے میں انسان کا مددگار ہو۔ وہ نہ فلسفی ہونے کے دعوے دار تھے اور نہ شاعر، بلکہ خود کو ایک پیامبر اور ایک مخصوص نظام فکر کا شارح و مفسر کہتے تھے۔ انہوں نے بار بار کہا کہ میں کہاں اور شعر و نغمہ کہاں، میں تو راہ گم کردہ راہی کو اس کی منزل کا پتہ دینا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں نے شعر کو وسیلہ بنایا ہے۔ گویا اقبال خیال کو زیادہ اہم سمجھتے تھے اور آرٹ کو محض حصول مسرت کا ذریعہ نہیں بلکہ زندگی کو بہتر بنانے کا وسیلہ قرار دیتے تھے۔ ان کے نزدیک انسانی جد و جہد کا منتہائی مقصد زندگی ہے، ایک کامیاب، طاقتور، بامعنی زندگی، اور علم و فن اس کے خاندان ذات ہیں۔ اقبال سے بہت پہلے سر سید نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ شاعری سے قوم کو بیدار کرنے کا کام لیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اپنی نثر سے صوتوں کو جھنجھوڑنے کا کام لیا ہے۔ شعر سے ان کی طبیعت کو مناسبت نہ تھی۔ حال ہی نے مد و جزر اسلام لکھ کر محدود پیمانے پر اس کام کو انجام دیا، لیکن اقبال کی شاعری گویا اسی آرزو کی تکمیل ہے۔ افلاطون شاعروں کو اپنی مثالی ریاست سے شہر بدر کرنے پر اس لیے مصر تھا کہ وہ ان کی شاعری کو مخرب اخلاق سمجھتا تھا۔ ارسطو نے شاعری کو محض نقالی کے بجائے تخلیقی عمل قرار دیا اور ادب کی مقصدیت پر زور دیا، لیکن 19ویں صدی میں مقصدیت کے خلاف آواز بلند ہوئی اور فن برائے فن کا نظریہ عام ہوا۔ ہاں بچیوں، آج کا یہ ٹاپک ختم ہوا اور اگلے کلاس میں دوسرے عنوان پر آپ لوگ کو بتاؤں گی۔ اللہ حافظ۔